بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ بنگلہ دیش میں میڈیکل ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی کورونا کے علاج میں حیران کن کامیابی۔ سائنسدانوں نے ایک سٹڈی میں وہ تاریخ بتائی ہے جس کے بعد کورونا ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں سماجی دوری اور میل جول کے انوکھے طریقے۔ مشرق وسطی، جہاں آج سے تقریباً 3200 سال قبل ایک دل دہلا دینے والی بیماری آئی تھی۔ سعودی عرب میں عید الفطر کے موقع پر بھی کورونا کے 2399 نئے مریض۔ ایران میں کاروبار، عبادت گاہیں اور سکول کھولنے کی اجازت۔ ملازمین چاہیں تو گھروں سے مستقل کام کر سکتے ہیں، دفتر آنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر اور سائنسدان کورونا کی دوا تلاش کرنے کے لیے دن رات بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی 100 سے زیادہ ریسرچ گروپس اس جان لیوا کورونا کے خلاف تحقیق میں مصروف ہیں۔ اس دوران کچھ ویکسین بنانے والی کمپنیوں نے ابتدائی طور پر برتری بھی حاصل کر لی ہے، تاہم حتمی کامیابی حاصل کرنے میں انہیں کم از کم 2 سال لگیں گے۔ یہاں تک کہ اگر سائنسدان اگلے چند مہینوں میں کورونا کے لیے کوئی ویکسین بنا بھی لیتے ہیں تو دنیا کے 750 کروڑ افراد تک پہنچانے میں اچھا خاصا وقت درکار ہوگا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر دنیا بھر کے ڈاکٹر کورونا مریضوں پر پہلے سے ہی دستیاب ادویات آزما رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ دوائیوں نے بہتر نتائج دیے ہیں۔ اس حوالے سے بنگلہ دیش میں میڈیکل ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو مبینہ طور پر 2 عام طور پر استعمال ہونے والی دوائیوں ڈاکسائی سائکلین اور آئیور میکٹین کے ساتھ کورونا میں مبتلا مریضوں کے علاج میں حیران کن کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میڈیکل کالج ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ترین عالم اور ٹیم کے سینئر ممبروں میں سے ایک نے مبینہ طور پر بتایا ہے کہ دونوں دوائیوں کو ملا کر ایک خوراک 60 مریضوں کو دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ تمام مریض 4 دن میں مکمل صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ڈاکٹر عالم نے بتایا کہ ان دونوں کو ایک اینٹی بائیوٹک کے ساتھ کورونا کے مریضوں کو دی گئی، جس نے معجزاتی طور پر انہیں صحت مند کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی ٹیم دوائیں صرف کورونا کے مریضوں کے لیے لکھ رہی تھی۔ ابتدائی طور پر ان میں سے زیادہ تر مریضوں کو سانس کی دشواریوں سے متعلق شکایات تھیں۔ بعد ازاں ان مریضوں کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ کورونا کے باعث دنیا بھر میں اربوں لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، مگر کیا یہ وبا کبھی ختم ہوگی یا اس کے خاتمے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ اس حوالے سے سائنسدانوں نے اپنی ایک سٹڈی میں وہ تاریخ بتائی ہے جس کے بعد کچھ ممالک میں کورونا کی وبا پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ سنگاپور کے ماہرین نے کہا ہے کہ 30 ستمبر کے بعد برطانیہ میں کورونا کی وبا پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ اس وقت برطانیہ میں کورونا سے متاثرہ 30,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے کچھ اور ممالک میں بھی کورونا پوری طرح ختم ہونے سے متعلق پیشگوئی کی ہے۔ 8 مئی کو کچھ دوسرے ملکوں سے حوالے سے پیشگوئی کی گئی ہے کہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اٹلی میں 24 اکتوبر تک کورونا پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ امریکہ میں 11 نومبر تک کورونا ختم ہو پائے گا۔ اسی طرح سنگاپور میں 27 اکتوبر تک کورونا کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا۔ اس پیشگوئی کے بعد سائنسدانوں نے لوگوں کو مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ معاملات میں کورونا کے خاتمے کی تاریخ بتانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگ لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے جاری کی گئی ہدایات کو نظر انداز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال مشکل ہو سکتی ہے۔ جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماہ جون میں برطانیہ میں کورونا کی وجہ سے ہونے والی اموات ختم ہو جائیں گی۔ BBC لکھتا ہے کہ نیو یارک میں لاک ڈاؤن میں نرمی تو آئی ہے، تاہم شہر کے علاقے بروکلین میں واقع ڈومینو پارک آنے والے افراد کے لیے سماجی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے دائرے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے اسپین اور اٹلی جیسے ممالک میں کورونا کے باعث نافذ کیے جانے والے لاک ڈاؤن میں نرمی آ رہی ہے، کئی عوامی مقامات پر مثلاً گرجا گھر، پارک، ریستوران وغیرہ لوگوں کے درمیان سماجی دوری یقینی بنانے کے لیے انوکھے طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ایک ریستوران میں خالی کرسیوں اور میزوں پر لوگوں کی بجائے ان کی تصاویر کٹ آؤٹ رکھ دیے گئے ہیں۔
جبکہ کئی جگہوں نے رش کے ماحول کا تاثر دینے کے لیے لوگوں کی آوازوں کی ریکارڈنگ چلانا شروع کر دی ہے۔ البانیہ کے ایک سکول کے باہر کھینچی گئی لکیروں کے ذریعے بچوں کو سماجی دوری کے قواعد کے تحت سکول کی عمارت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ بیلجیم کے شہر کے ایک سکول میں طالب علموں کے لیے گفتگو کے دوران خانے کھینچے گئے ہیں، وہ ان خانوں کے اندر کھڑے ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ فرانس کے ایک شہر میں ٹرین کا انتظار کرنے والے افراد کے لیے پلیٹ فارم پر نشان لگائے گئے ہیں۔ بینکاک کے ایک ریستوران میں لوگوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے کچھ نشستوں پر مصنوعی پانڈاز رکھ دیے گئے ہیں۔ اسپین کے دارالحکومت میں ایک وقت میں چند ہی عبادت گزاروں کو چرچ میں آنے دیا جا رہا ہے، اور سماجی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنے کے راستے بھی علیحدہ علیحدہ مخصوص کیے گئے ہیں۔ دوستو، بی بی سی لکھتا ہے کہ مشرق وسطی میں آج سے تقریباً 3200 سال قبل ایک خوفناک بیماری آئی تھی۔ اس بیماری نے اس خطے کی تمام معروف ریاستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، جس میں عراق، مصر اور ترکی وغیرہ شامل تھے۔ اس وقت ان علاقوں کے نام بالترتیب بابل، اشور، اٹھوسا تھے۔ یہ ریاستیں یا تو کرۂ ارض سے مٹ گئی تھی یا پھر ایک ایسے تاریک دور سے گزری جو کئی صدیوں تک ان پر سیاہی کی چادر تانے رہا۔ اس تباہی کے پیچھے لڑائی، قحط، سیلاب اور دیگر فطری وجوہات کے علاوہ سب سے اہم وجہ ایک عالمی وبا تھی۔ اگرچہ ڈی این اے سے ملنے والی معلومات کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وبائی امراض سے انسانوں کا سب سے پہلا سامنا تقریباً 75,000 سال قبل افریقہ کے جنگلات میں ہوا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایسے کسی مرض نے پورے مشرق وسطی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اس وقت تک اس خطے کے افراد زیادہ تر تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اور شاید اسی وجہ سے یہ وبا بے انتہا تیزی کے ساتھ پھیلی، اور مصر سے لے کر ہٹوسا اور پھر بابل تک کئی ہزار افراد اس وبا کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گوا گئے۔ آج کی طرح 3200 سال قبل آنے والی اس عالمی وبا نے بھی مذہب، نسل، ذات اور قومیت کی تفریق کیے بغیر لوگوں کو اپنے عطاق کا نشانہ بنایا۔ اس دور میں قبرص اور بابل اور مصر بھیجے گئے خطوط اور دستاویزات سے اس کا نشان ملتا ہے، جس نے بادشاہ، سپاہی، خاص و عام، فرعون یا غلام کسی کو بھی نہیں بخشا۔ بابل کی قدیم سلطنت زبان اکادی میں اس وبا کو کسارو متانو کا نام دیا گیا، یعنی باندھ دینے والی بیماری۔ اسی طرح جس شخص اور وہ علاقہ جہاں یہ بیماری پھیل جائے اسے لکٹم کا نام دیا گیا، یعنی وہ چیز جسے خدا کے قہر نے چھو لیا ہو۔ چند ماہرین کے مطابق اس وبا کی ابتدا انڈیا سے ہوئی اور مشرق وسطی میں تجارتی قافلوں کے ذریعے مصر پہنچی۔ جب وہاں پر فرعون کی حکومت تھی، یہ دور 1353 اور 1363 قبل مسیح کا تھا۔ دوسری جانب ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے کہ اس وبا کا آغاز کنعان یعنی موجودہ اسرائیل اور فلسطین کے علاقے سے تھا۔ اس دور سے ملنے والے دستاویزات میں کئی خطوط ہیں جو اس وقت کے بادشاہوں نے اپنے خاندان کے افراد، اپنے وزراء، ریاست کے منتظمین اور سفیروں کو لکھے تھے۔ ان خطوط میں لکھے گئے طرز بیان سے ہمیں نہ صرف ان قدیم ریاستوں کی سیاسی تاریخ بلکہ ان کے انتظامی امور، باہمی تعلقات اور مقامی روزمرہ کی زندگی کو بھی سمجھنے میں بہت مدد ملی تھی۔ ایسے ہی ایک خط میں ایک مشیر نے اپنے بادشاہ کو لکھا کہ خداؤں نے ہمارے شمالی علاقوں میں اپنا قہر برسا رکھا ہے، اور اس وجہ سے میں نے بغیر کسی تاخیر کے ایک متبادل راستہ اختیار کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے صحت مند لوگ لمس زدہ علاقوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس سے وبا کا پوری ریاست میں پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا فوراً یہ حکم جاری کریں کہ لمس زدہ شہروں میں رہنے والے افراد غیر متاثرہ علاقوں میں نہ جائیں۔ ایسے ہی ایک اور خط میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ ان قریب ایک ایسی وبا پھیلے گی کہ بھائی اپنے بھائی کے گھر جانے سے گریز کرے گا۔ اگلے 300 سال تک یہ وبا وقفے وقفے سے ابھرتی رہی، مگر 1400 قبل مسیح میں اس نے طوفان کی طرح پورے مشرق وسطی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ان مختلف ریاستوں کی آپس میں لڑائیاں تھی۔ اس وقت مشرق وسطی میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک مصر اور دوسری ہیٹی سلطنت۔ مصر کی سرحدیں موجودہ دور کے جنوبی فلسطین سے ملتی تھیں اور ہیٹی سلطنت کی سرحدیں موجودہ ترکی کے شمالی فلسطین تک جاتی تھیں۔ امکا شہر کے ساتھ جبیل کا شہر تھا جہاں اس وقت وبا آ گئی تھی۔ امکا میں پکڑے گئے چند مصری اہلکاروں میں وبائی مرض تھا جو اپنے ساتھ لے کر ہیٹی سلطنت کے دارالحکومت ہٹوسا پہنچے۔
جس نے نہ صرف وہاں تباہی پھیلائی بلکہ ہٹھوسا کے مشرق میں بھی واقع اکریت سلطنت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہٹھوسا میں اس وبا نے کم از کم اگلے 20 سال تک نہ صرف پوری ہیٹی ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ مصر اور اکریت ریاست کے شہروں میں بھی موت کا رقص جاری رکھا۔ ہیٹی ریاست کے 2 بادشاہوں کی موت بھی اسی وبا کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ ہیٹی بادشاہوں کی ایک تحریر میں وہ اپنے خداؤں سے ان الفاظ میں ماتم کیا کرتے تھے کہ اے میرے خدا، یہ کیسا قہر ہے، یہ ہمارے ساتھ تم نے کیا کر دیا۔ ایک وبا کو ہمارے شہروں میں پھیلا دیا۔ ہٹھوسا کی زمین، تمام زمین میں اب صرف موت کا راج ہے۔ اکریت اور ہیٹی ریاستوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہیٹی ریاست کے مغرب میں واقع ارزوا نامی ریاست تھی۔ ان دونوں ریاستوں میں عرصے سے اختلافات چلے آ رہے تھے اور ہیٹی ریاست میں وبا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے ہیٹی نے اس مرض کو ارزوا کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ہیٹی حکمرانوں نے وبا سے متاثرہ خچر اور بھیڑوں کو ارزوا کی سرحدوں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام ریاستوں نے اپنی سرحدوں سے باہر بھیڑوں اور خچروں کو تجارتی کاروانوں میں استعمال کرنے پر پابندی نافذ کی ہوئی تھی۔ ہیٹی حکمرانوں نے وبا سے متاثرہ خچر اور بھیڑوں کو ارزوا کی سرحدوں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس وقت وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے تمام ریاستوں نے اپنی سرحدوں سے باہر بھیڑوں اور خچروں کو تجارتی کاروانوں میں استعمال کرنے پر پابندی نافذ کی ہوئی تھی۔ ہیٹی ریاست سے ملنے والے اس دور کے دستاویزات میں درج ہے کہ بھیڑوں اور خچروں کے ساتھ وبا سے متاثرہ ایک لڑکی کو بھی بھیجا گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا جس پر درج تھا کہ اس تحریر کے ساتھ یہ منحوس بیماری بھی اسے پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لے۔ دوستو، قوموں کے نام بدل گئے ہیں، زبانیں بدل گئی ہیں، مذہب اور خدا تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بسنے والے انسان بھی ماضی کی قوموں سے مختلف نہیں ہیں۔ ان قدیم دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 3000 قبل کے لوگ بھی اس وبا سے آگاہ تھے اور انہیں اس ضرورت کا بھی احساس تھا کہ متاثرہ افراد کو صحت مند افراد سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ سعودی عرب نے عید الفطر کے پہلے روز کورونا کے 2399 نئے مریضوں اور 11 اموات کی اطلاع دی ہے۔ اس طرح سعودی عرب میں اس وبا کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 72,560 ہو گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 611 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور جدہ میں 474 کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ہیلتھ منسٹر نے بتایا ہے کہ کورونا کے مزید 2284 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح اب تک صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 43,520 ہو گئی ہے، جبکہ کورونا کا شکار 390 افراد وفات پا چکے ہیں۔ سعودی عرب میں حالیہ رجحانات کے عین مطابق 79% نئے مریض مرد حضرات ہیں اور 21% خواتین ہیں۔ ان تمام میں 34% سعودی شہری ہیں اور 66% غیر ملکی شہری ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ساتھ کاروبار، عبادت گاہیں اور ثقافتی مراکز کھولنے کے احکامات دے دیے ہیں، جبکہ ایران میں عید الفطر کے دن اجتماعات اور یوم القدس کی ریلیوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ایرانی صدر نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ مزارات کو 3 گھنٹے صبح اور 3 گھنٹے دوپہر میں کھولے جائیں گے۔ تمام ملازمین آئندہ ہفتے سے کام پر آئیں گے۔ تعلیمی ادارے 6 جون سے کھول دیے جائیں گے۔ ٹویٹر کے بعد فیس بک نے بھی اپنے ملازمین کو مستقل طور پر گھر سے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ گوگل، فیس بک اور ٹویٹر سمیت متعدد معروف کمپنیوں کے ملازمین عالمی وبا کے پیش نظر پہلے ہی گھروں سے رہ کر کام کر رہے ہیں۔ فیس بک اور گوگل نے پچھلے دنوں اپنے ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی پالیسی میں 7 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا تھا، مگر فیس بک نے اعلان کیا تھا کہ ملازمین چاہیں تو گھروں سے مستقل کام کر سکتے ہیں، یعنی ان پر دفتر آنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ فیس بک نے کہا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے دوران فیس بک کے 50% ملازمین گھروں میں رہ کر ہی کام کریں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔